السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج یوم کشمیر ہے اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں ریلیاں اور احتجاجی جلوس نکالے جا رہے ہیں، مختلف پروگرامز ہو رہے ہیں اور کشمیر کی آزادی کی بات کی جا رہی ہے۔ وہیں پر یہ بات بھی اہم ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ آج تک کشمیریوں کو، فلسطینیوں کو یا اہل عراق ہوں یا چیچنیا اور بوسنیا کے مسلمان ہو، انہیں انصاف کیوں نہیں مل سکا؟ آخر وہ انصاف فراہم کرنے والے نام نہاد ادارے آج کہاں ہیں؟ وہ ادارے جو بنائے ہی اس لیے گئے تھے کہ وہ انسانی حقوق کو تحفظ فراہم کریں گے، وہ عدل و انصاف کی بات کریں گے، آخر وہ ادارے کہاں ہیں؟ لیکن جب ہم تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں اور حقیقت کے آئینے میں دیکھتے ہیں، عملی طور پر وہ ادارے تو در حقیقت اس لیے بنائے گئے کہ دنیا بھر کے اسلامی ممالک کے سیاسی استحکام کو توڑا جا سکے اور سیاسی طور پر انہیں منظم نہ ہونے دیا جائے، ان کی معیشت کو ڈبو دیا جائے اور امداد اور قرض کے نام پر ان کا معاشی استحصال کیا جائے، انہیں معاشی طور پر کمزور کر دیا جائے، اور وہ حاکم وقت اور وہ حکمران جو مغربی مفادات کی بات کریں، مغربی مفادات کو تحفظ فراہم کریں، ان حکمرانوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ ہم سب لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، جو مغرب کے مفادات کی بات کرتے ہیں، خواہ وہ جغرافیائی سطح پر ہو، خواہ وہ ان کی نظریات کی بات ہو، تو ایسے لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ آج تک مسئلہ کشمیر حل نہ ہو سکا، حالانکہ اقوام متحدہ کے لوگ خود سروے کر چکے ہیں۔ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی۔ کشمیریوں کا ہی صرف یہ حال نہیں، فلسطین میں دیکھ لیجئے کہ کس طرح اسرائیلیوں نے ناحق مسجد اقصیٰ پر اور فلسطینیوں پر ظلم و ستم ڈھا رکھا ہے، اور وہ ادارے، وہ بین الاقوامی ادارے جو اپنے آپ کو انصاف کا، اپنے آپ کو امن کا علمبردار سمجھتے ہیں، وہ خود ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور نہ صرف پشت پناہی کر رہے ہیں بلکہ ان کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ قازقستان میں سینکڑوں مسلمانوں کا قتل ہو جانا، سینکڑوں مسلمانوں کا لقمہ اجل بن جانا، صرف اس بنیاد پر کہ وہاں پر ایٹمی دھماکے کیے جا رہے تھے، ایٹمی تجربات کیے جا رہے تھے، لیکن وہ ادارے، بین الاقوامی انصاف کے ادارے، خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ ایک حرف تک نہیں بولا جاتا مسلمانوں کے حق میں، اسلام کے حق میں۔ اور صرف یہ جغرافیائی جنگ کی ہی بات نہیں، بلکہ نظریاتی اور فکری طور پر بھی نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ اسلام کو اس قدر معیوب لوگوں کو دکھانا ہے کہ لوگ اسلام کی مالا جپنا چھوڑ دیں، لوگ اسلام کو برا سمجھنے لگ جائیں، لوگ اسلام کے نظام حیات کو، اس کے طرز زندگی کو، اس کے قوانین کو، اس کے عدل و انصاف پر مبنی قوانین کو، فطرت پر مبنی قوانین اور نظام حیات کو برا سمجھنے لگ جائیں، اور لوگ پھر اسلام کی بات کرنا ہی چھوڑ دیں۔ چنانچہ آزادی رائے کے نام پر اسلام، قرآن، اللہ، اس کے رسول کی توہین کی جاتی ہے، اور نہ صرف توہین کی جاتی ہے بلکہ توہین کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، ان کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ مغرب اور آل مغرب اور اہل مغرب سب انہی کی بات کرتے ہیں اور ان کو گویا انسانی حقوق کا ترجمان کہتے ہیں، خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ گویا صرف انسانی حقوق کا تو انہی کو علم ہے، اور خاص طور پہ قرآنی سزائیں ہو گئی، مسلمانوں کا خاندانی نظام ہو گیا، عائلی نظام ہو گیا، اس کو انسانی حقوق سے متصادم قرار دیا جاتا ہے۔ تو در حقیقت پورا نظام مغرب، پورا عالم مغرب، پورا یہ مغربی نظام اس بات کے لیے ہی وجود میں آیا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو تسلیم نہ کیا جائے، در حقیقت مسلمانوں کے نظام کو تسلیم نہ کیا جائے، اور قدم قدم پر مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، ان کے نظام حیات کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ اور یہ مسئلہ کشمیر، مسئلہ فلسطین اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ آخر کہیں کسی کافر کو خراش تک بھی آ جائے تو یہ بلبلا اٹھتے ہیں، اور مسلمانوں کے لاکھوں لوگوں کا خون بہا دینا یہ اپنے لیے روا اور جائز سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ یہ ادارے ہمیں انصاف فراہم کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے، بلکہ یہ تو اپنے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے، صرف اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے، اپنی بہتری کے لیے یہ ادارے بنائے گئے ہیں، خواہ وہ ان کے معاشی ادارے ہوں، خواہ ان کے معاشرتی ادارے ہوں، خواہ ان کے عدل و انصاف کے ادارے ہوں، سب کے قیام کا ایک ہی مقصد کہ کفر کو تقویت دینا ہے اور اسلام اور اہل اسلام کو کمزور کرنا ہے۔ تو دیکھیے، جہاں آج ہم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے عملاً بھی کہ ہر وقت ہم
ان کے لیے بات کریں۔ سوشل میڈیا ہم میں سے سبھی استعمال کرتے ہیں، تو کشمیریوں کے حقوق کی بات کی جائے۔ وہ ادارے جو اپنے آپ کو علمبردار سمجھتے ہیں امن کا اور عدل و انصاف کا اور انسانی حقوق کے تحفظ کا، ان سے سوال کیا جائے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ آخر کہاں کھڑے ہو تم؟ اور کس مسلمان کو تم نے انصاف فراہم کیا ہے؟ کس اسلامی ملک کو تم نے انصاف فراہم کیا ہے؟ اور اگر کہیں کیا بھی ہے تو وہ بظاہر ہے، حقیقت میں انہی کے مفاد وابستہ ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے کشمیری بھائیوں کو، فلسطینی بھائیوں کو آزادی کا دن دیکھنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔